دیں، اپنا تجزیہ کریں، میں طالب عقبہ ہوں یا طالب دنیا؟ جائزہ ہے میری صلاحیتوں کا، میرے اوقات کا، میری قوت کار کا کتنا حصہ ہے جو آخرت کے لیے ہے اور کتنا دنیا ہے دنیا کے لیے۔ ایلوکیشن ہی پر تو سارا معاملہ ہے نا۔ بجٹ بنتے ہیں تو ایلوکیشن ہی کو جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں کے لیے اتنی ایلوکیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کم کر دی، تو انسان بھی ایلوکیٹ کرتا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ، حضور نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے۔ کسی نے جسمانی مشقت زیادہ بیچی ہے، اینٹیں ڈھوئی ہے، کشتی چڑھائی ہے، شام کو مزدوری لے کر آ گیا ہے۔ کسی نے گھس گھس کی ہے، قلم کی، اپنے دماغ کی، دفتر میں بیٹھ کر کام کیا ہے، ترقی کی ہے، کچھ اور کام کیا ہے۔ کسی نے پروفیشنل کوئی خاص ایکسلنس حاصل کی ہوئی ہے، وہ کنسلٹنٹ بن کر بیٹھا ہوا ہے، صرف اپنی دماغی صلاحیت سے کنسلٹیشن سیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے ہر شخص، کوئی دماغ بیچ رہا ہے، کوئی جسم بیچ رہا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها۔ تو یہ لوگ جو صبح سے شام تک مشقت کرتے ہیں، یہ پھر دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں شام کو۔ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مشقت جھیلی، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ کمایا اور آخرت بھی بنا کر لے آئے، اس لیے کہ کہیں غلط حرکت نہیں کی، غلط کام نہیں کیا، اللہ کا حق اس کو ادا کیا، کہیں نماز سے غافل نہیں ہوئے، اور جو فرائض دینی ہیں ان سے پہلوچی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ ساری ضرورتیں بھی اپنی پوری کر لی اور جنت بھی حاصل کر لی۔ وہ کہا وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر آیا ہے شام کو، تو منہ بے کوہا۔ اور ایک وہ بھی ہے جو یہ سب کچھ جھیل کر دنیا میں مشقت اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ ساری مشقتیں جھیل کر شام کو آیا، وہ اللہ کے عذاب کی گٹھڑی لے کر آیا۔ یہ ظاہر ابھی نہیں ہو رہی کہ عذاب کی گٹھڑی ظاہر ہو جائے گی۔ کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی سے فریب کیا تھا، کسی سے جھوٹ بولا تھا، کسی کی چغلی کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، یہ کیا لے کر آیا ہے شام کو؟ یہ اپنے ساتھ گناہوں کی پوٹلی لے کر آیا ہے، یہ عذاب الہی ہے، اس کی گٹھڑی ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها۔ تو پہلا تو کام ہمارا یہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھے، اپنا جائزہ لے، اپنا تجزیہ کرے، میں کس درجے میں طالب دنیا ہوں، کس درجے میں طالب عقبہ ہوں۔ آیا طلب دنیا کا پڑھنا بھاری ہے یا طلب عقبہ کا اور طلب آخرت کا پڑھنا بھاری ہے؟ میں دنیا میں لوگوں سے جو ہے منافست اور مسابقت اور مصارعت اور دوڑ میں آگے نکلنے کی جد و جہد کر رہا ہوں، وہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ یہ ان آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر آج جو مرحلہ ہے ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملک اپنا تجزیہ کریں اور جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ آج کے جو اخبارات ہیں ان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خیال میں جنگ شاید کچھ چل گئی ہے یا کچھ پیچھے چلی گئی ہے۔ یہ خبریں بھی معلوم ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ اپنے دیہات وغیرہ سرحدی علاقے سے چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ واپس آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی اسٹاک ایکسچینج یہ اصل میں بیرو میٹر اور تھرما میٹر ہوتا ہے، اس لیے کہ سرمایہ دار جو ہے اس سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہوتا، ذرا صورتحال مخصوص نظر آئے تو وہ اسٹاک ایکسچینج بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں پر سیل کا جو ہے وہ دورہ پڑتا، بیچو اور نقد کھڑا کرو۔ اور یہ کہ جب اگر محسوس ہو کہ نہیں کچھ اسٹیبلٹی تھوڑی بہت ہے تو اس کا آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جا رہی ہے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنگ کچھ ٹل گئی۔ میری ذاتی رائے جو ہے وہ میں یہ دیتا ہوں آپ سے کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے بھرپور پیمانے کی جنگ وہ تلی پڑی، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اندیشہ کوئی وہمی اندیشہ نہیں ہے بلکہ حقیقی اندیشہ ہے، واقعی اندیشہ ہے، واقعی خطرہ ہے۔ اگرچہ اس ضمن میں ایک طرف تو کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے،
مثلا یہ کہ اہل سیاست نے اپنی سیاست کا دفتر ذرا بند کر دیا، اس لیے کہ عوامی اتحاد کا جلسہ ہونے والا تھا، سیال کوٹ میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے بڑا کھل کر بیان دیا کہ اس وقت اب سیاست کا موقع نہیں ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ملک کے دفاع میں اور وطن کی حفاظت میں، تحفظ میں اب ہم ان کے ساتھ ہیں، حکومت اور ہم ایک ہیں اس معاملے پر۔ باقی جو اختلاف ہمارا ہے اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ گزار دے تو پھر سیاست کر لیں گے، اختلاف بھی آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ ابھی چنانچہ آج تو شاید نہ آئے وقت میں 2 کارٹون اسی موضوع پر موجود ہیں۔ خود قادری صاحب جو سکھاتے ہوئے تیز جا رہے تھے اس اپوزیشن کی اس مہم میں اور اپنی ریلیز وغیرہ میں، جلسوں میں، طاہر القادری صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حکومت کے ساتھ ہے اور ہمارے بھی جو ورکرز ہیں وہ اس میں ساتھ دیں گے۔ لیکن ایک پہلو مجھے اس میں بہت افسوسناک نظر آ رہا ہے، کسی دینی رہنما نے عوام سے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، نہ حکومت سے کہا کہ توبہ کرو۔ گویا کہ یہ ایلیمنٹ ہمارے ذہنوں سے خارج ہے، سرے سے خارج ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس پر یہ تو واویلا ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ہماری جو ہے افلاس ہے اور مسائل ہیں اور مشکلات ہیں اور قیمتوں کا زیادہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا پہلو یہ بھی دیکھو اللہ کے بندوں کہ انسانوں میں یہ احساس رہا نہیں کہ یہ خودکشی حرام موت ہے۔ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہا ہے انسان جو خودکشی کر رہا ہے، یہ احساس نہیں رہا، اس لیے تو اجازت نہیں ہے شریعت کے احتجاج خودکشی کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے اس کا تو مال بھی بیکا نہیں ہوا، تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا شمار صحابہ میں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو حضور کے ساتھ آیا ہے جنگ کے اندر حصہ لینے کے لیے، اور وہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جنت کے لیے، حضور نے فرمایا نہیں میں نے اسے دو تک نہیں دیکھا۔ پھر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کی جو تکلیف تھی، درد تھا، اس کرب کو برداشت نہیں کر پایا، خودکشی کر لی، گیا سیدھا جہنم میں، چاہے وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ یہ پہلو جو ہے ہماری معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے خارج، ان کے تصورات سے، ان کے خیالات سے چیزیں نکل گئی کہ اس مرحلے پر سب سے بڑی ضرورت اتحاد کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے اختلافی باتیں بند کی جائیں، یہ اختلافات جو ہے بات کے لیے رکھ لیے جائیں، بہت اچھی بات ہے، اس کی میں تائید کر رہا ہوں، تحسین کر رہا ہوں، لیکن یہ کہو لوگوں سے کہ توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، حرام خوریاں چھوڑنے کا فیصلہ کرو، اور قوم سے کہا جائے، حکومت سے کہا جائے وہ بھی توبہ کرے۔ یہ جو اتنا بڑا طوفان اس وقت اس ملک میں جوئے کا شروع کر دیا گیا انعامی اسکیموں کی شکل میں، ہر بینک نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مسابقت اور مصارعت جو ہو رہی ہے وہ کس بات کی ہو رہی ہے؟ جوئے میں جو سب سے آگے بڑھ جائے، یہ آج بینکوں کے درمیان مصارعت اور مسابقت ہو رہی ہے۔ اس کو تو دم ایک حکم کے ساتھ ہی ایک دن میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی قدم تو اٹھاؤ جس سے معلوم ہو کہ دین کا اور شریعت کا کوئی لحاظ ہے، کوئی ادھر بھی کوئی تمہاری توجہ ہے، معلوم ہوتا سرے سے نہیں۔ اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ تو جو کہتے ہیں کوئی حال مست، کوئی مال مست، کوئی اقتدار مست ہوتے ہیں، وہ تو سو ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جو دینی رہنما ہے کم سے کم انہیں تو یہ بات بلند کرنی چاہیے، ادھر متوجہ کرنا چاہیے لوگ۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے جس میں تشویشناک میرے لیے ہے۔ دوسرا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب چین ہمارے ساتھ اتنا گرم جوش نہیں ہے، بلکہ سرد مہری کی روش اختیار کر چکا ہے۔ اس سے مجھے احساس ہوا، میں یہاں بڑی تفصیل سے انہی اجتماعات میں بیان کر چکا ہوں بہت مرتبہ، کہ ہنٹنگٹن نے، سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جو مشورہ دیا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کو 3 سال پہلے غالباً، اور وہ 2 مشورے دیے تھے اس میں، کلیش آف سیویلائزیشن، کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ آنے والا ہے اور ہمارے لیے 2 تہذیبیں چیلنج بن سکتی ہیں، باقی 6 تہذیبیں ہیں۔ اس نے کہا تھا 8 تہذیبیں کل دنیا میں اس وقت ہیں، ایک ہماری تہذیب ہے اور 7 اور ہیں، ان 7 میں سے 5 کو ہم ایزیلی اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر گم کر دیں گے، دفن کر دیں گے، ضم کر دیں گے، دے پوز نو تھریٹ فار اس، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں، چیلنج نہیں۔ ہاں 2 ہے چیلنج جو کر سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں، ایک ہے مسلم سویلائزیشن اور ایک ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔
اب یہ کیونکہ مستقبل کا خطرہ ہے، ان کا مفکر ہے، تھنک ٹینکس ہیں ان کے ہاں، سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور پھر مقالات لکھتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، پھر ان کی ریکمنڈیشن جاتی ہے۔ تو اپنے اس تھیسس پر، اپنے اس تجزیے اور انالیسس پر اس نے بیس کر کے 2 ریکمنڈیشن دی۔ ایک یہ کہ چین کو مسلمان ممالک سے دور کیا جائے، یہ دونوں کہیں آپس میں نہ مل جائیں۔ ہمارے لیے یہ 2 چیلنج جو ہے، یہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور انہوں نے ہمارے خلاف کو متحدہ محاذ بنا لیا تو پھر جو ہے صورتحال انتہائی مخصوص ہو جائے گی، لہذا انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ اور میں نے اس سے پہلے مجھے یاد ہے عرض کیا تھا کہ یہ جو سنکیانگ میں جو چینی پروونس ہے، جو کچھ مسلم فنڈامنٹلزم کی ایک تحریک ابھری تھی جس کو پھر بری طرح کرش کیا ہے چائنیز نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکن انسپائرڈ تھی تاکہ اسلام کے خلاف زبردست قدم وہ اٹھائیں اور اس کا رد عمل عالم اسلام میں ہو جائے اور دشمنی یا یہ کہ یہ جو محبت کے رشتے ہیں کم سے کم وہ تو کمزور پڑے۔ اور دوسرا یہ کیا کہ جو ایشیا پیسیفک کانسیپٹ پیدا کیا گیا کہ بحری کاہل کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ایک کمیونٹی بننا چاہیے، یعنی چین کو اپنا رخ مشرق کی طرف کر لینا چاہیے۔ پیسیفک اوشن جو ہے بحر الکاہل وہ چین کے مشرق میں ہے اور پھر اس سے مشرق میں وہ امریکہ ہے، لہذا ادھر رخ کر دو اس کو، انی وجہ تو وجہ بجائے مغرب کے اس کا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر دو، اس لیے کہ مغرب میں تو مسلمان ممالک ہیں، پاکستان ہے، افغانستان ہے، پھر ترکستان کی جو مسلم اسٹیٹس ہیں جو آزاد ہوئی ہیں، چین کے مغرب میں تو یہ ہے، اس کا رخ مشرق کی طرف کر دو، ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، ایشیا پیسیفک۔ اور اس کے لیے بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ یہ جکارتا میں، اور وہاں بل کلنٹن صاحب خود تشریف لائے۔ بہرحال دوسرا مشورہ انہوں نے دیا تھا کہ ان کے مسلمانوں کے جو اندرونی اختلافات ہیں مذہبی، ان کو بھڑکاؤ۔ ان دونوں پر عمل ہوا، لیکن اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ چائنا کا معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ خاصا اسی جو بھی امریکی تدبیر ہے یا تدابیر ہیں اس کے نتیجے میں اب پاکستان کے ساتھ وہ گرم جوشی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں اس کا اپنا ایک انٹرسٹ موجود ہے۔ پاکستان نے ایک زمانے میں کشمیر جو ہمارے پاس تھا آزاد کشمیر، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا جو چین کو دے دیا تھا تاکہ چین کو تبت کے لیے ایک آسان راستہ مل جائے جسے اسے کنٹرول کرنا تھا۔ تبت کے اندر بغاوت تھی اس کے خلاف، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے آج جو ہے بھارت کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ سری نگر سے لیہ جانے والی سڑک جو ہے وہ مجاہدین کے فائر جو ہے اس کے زد میں ہے، سیاسین کی طرف جانے والا راستہ وہ مجاہدین کی وہ فائر کے زد میں جان پر بنی ہوئی ہے، چل بڑھا رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اب اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو اسی سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا، واللہ عالم۔ بہرحال وہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ خطرہ موجود ہے۔ اس میں ایک اور تشویش کی بات کہی ہے، لندن سے ایک رسالہ نکلتا ہے امپیکٹ، اچھا رسالہ ہے، مسلمانوں کا خاص طور پر عالم اسلام میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کا جائزہ، تجزیہ، ان پر کمنٹس۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عین ممکن ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے وہ امریکن اسپانسرڈ اور امریکی سازش کا نتیجہ ہے کہ ایک دفعہ اس بھٹی کو گرم کر کے 2 مقصد امریکہ حاصل کرنا چاہے۔ ایک یہ کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ایک دفعہ سخت دباؤ میں لا کر، جیسا کہ اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہمیں کرنا پڑ گیا تھا نا، دباؤ تو کیا تھا، مجبوری تو کیا تھا، اسی طرح کا معاملہ جو ہے اور اس طرح کی کیفیت خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے، یعنی یہ کہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کی اپنی مشیت ہے، انہم یکیدون کیدا واکید قیدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، ہم اپنی سی چال چلیں گے، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے، لیکن ان کی چال یہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کو بے بس کر کے ایک تو اس سے ایٹمک صلاحیت کا بالکل خاتمہ کروا لیا جائے اور دوسرے پھر کوئی اوسلو ٹائپ یا جو کیمپ ڈیوڈ ٹائپ کوئی جو ہے معاہدہ جو ہو جائے تاکہ اس سے یہ معاملہ چل رہا ہے، واللہ عالم۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ متحدہ علماء بورڈ کی جو خبریں ٹیلی ویژن پر بڑی آن بان سے آئی تھی، پھر اس کے اشتہارات بڑے شائع ہوئے تھے، بڑے سائز کے، اس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ جو عرض کیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہوئی،
اصل میں جو علماء کمیٹی بنی تھی جس کی سربراہی چند دن کی میرے پاس بھی رہی، تو میری سربراہی میں جو اس کا اجلاس ہوا تھا اس میں 2 مسودے قانون کے ہم نے تیار کیے۔ ایک مسودہ یہ کہ ایک طرف صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اور امہات المومنین ان کی اگر کوئی توہین کرے، اور دوسری طرف اہل بیت کرام، حالانکہ وہ صحابہ میں بھی آ جاتے ہیں، حضرت علی خلفائے راشدین میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن چلیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر یہ کہ ان کی اولاد میں سے جو ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ اطہار ہیں، ان کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس پر 14 سال کی سزا ملتا ہے۔ تو یہ مسودہ ہم نے بنایا تھا، اور وہ مسودہ تو یوں کا کیوں یہ بعد میں جو متحدہ علماء بورڈ تھا اس نے جو ہے اس کو شامل کیا، تو میں نے اسی کے حوالے سے جو پچھلے جمعے میں اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا وہ مثبت تھا، پورا کا پورا مثبت تھا۔ صرف میں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا مسودہ جو ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے، وہ میری غلطی تھی، میں نے دوبارہ دیکھا، مجھے بعض لوگوں نے متوجہ کیا، پورا اشتہار پڑھا، دوسرا مسودہ یہاں ادھورے طور پر آیا ہے، پورا آنا چاہیے تھا لیکن ادھورا آیا ہے، تو وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، وہ پھر معاملہ جو ہے وہ در حقیقت دونوں اعتبارات سے بہت خطرناک ہے، بہت غلط ہے۔ ہم نے جو مسودہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ کوئی شخص، فرد یا کوئی فرقہ یا کوئی گروہ من حیث جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اسے جانا چاہیے فیڈرل شریعت کورٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنا چاہیے۔ اگر نہ کر سکے تو سزا ملے گی اسے، اور اگر کورٹ نے وہ بات نہیں مانی اور پھر بھی وہ کسی کو کہتا ہے کافر، تو پھر اسے سزا دے 14 سال کی ملنی چاہیے۔ یہ تھا در حقیقت جو مسودہ ہم نے بنایا تھا، لیکن وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس اشتہار میں شکل یہ آئی ہے کہ جو کسی مسلمان فرد یا اسلامی مسلک کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے یا نعرہ لگانے والے شخص کو بھی 14 سال قید، یہ بات تو غلط ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تکفیر کا دروازہ آپ نے بند کر دیا، حالانکہ تکفیر تو اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی ناگزیر ضرورت ہے۔ میں اسی جگہ پر 9 اپریل کے جمعے میں مفصل تقریر کر چکا ہوں، تکفیر کسے کہتے ہیں؟ پرجنگ، کسی نظریاتی معاشرہ اور نظریاتی مملکت میں یہ پرجنگ نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ جو اس نظریے سے انحراف کر گیا ہو، اگر آپ اسے کاٹ کر نہیں پھینک دیں گے، علیحدہ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کے اندر دیمک بن کر آپ کی جڑوں کو جو ہے وہ کھا جائے گا، کھوکھلا کر دے گا۔ تو تکفیر تو در حقیقت ایک دفاعی چیز ہے، دفاعی فینومینن ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے لیے، لہذا اس کا دروازہ اس طور سے بند کر دینا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کوئی سلمان رشدی پیدا ہو جائے، یا کوئی تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی گئی، تو اگر وہاں ہو گئی تو کوئی پاکستان میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور ایک دور میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سندھی نیشنلزم کے سائے تلے کچھ ایسے لوگ بھی پروان چڑھ رہے تھے، اگر وہ اسلام کے خلاف حرز سلائی شروع کر دیں تو کیا ان کی تکفیر نہیں کریں گے؟ اگر تکفیر نہیں کریں گے تو آپ اپنے معاشرے کے لیے سخت خطرات میں ہیں، اس کا مجھے بن ہے۔ لیکن وہ کہ اگر اس شکل میں یہ قانون منظور ہو جائے تو کسی سلمان رشدی کو بھی کافر کہنے کا مطلب ہے 14 سال کے لیے آپ اندر جائیں گے۔ تو یہ ادھورا جو سلسلہ ہے، یہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان کی طرح ہے، اس میں دوسرا حصہ بھی شامل کریں یا سرے سے نکال دیں۔ بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ چونکہ پچھلے جمعے میں نے اس کی بھرپور تائید کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ علماء کمیٹی سے ہوتا، میری سربراہی میں ہوتا، اور اگر علماء بورڈ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کسی اور کی سربراہی میں، تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ہمیں عام کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو میرا رد عمل تھا اس کی میں یہ ترمیم کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے یہ جو ادھورا ایک حصہ اس میں شامل کیا گیا دوسرے مسودے کا، یہ نہایت خطرناک ہے۔ ویسے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ تحریک جعفریہ کے سربراہ صاحب نے تو اس سارے کو مسترد کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ اس شکل میں اس کو مسترد کرنے کی ضرورت، یہ تو مسترد کرنا چاہیے تھا سپاہی صحابہ کو، کہ انہیں موقع ملنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کافر ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ مسجدوں میں نعرے لگائیں، سڑکوں پہ نعرے لگائیں، لیکن وہ تو فیڈرل شریعت کورٹ ثابت کرے
اور اگر ثابت نہیں کر سکتے پھر بھی کہو گے پھر ان کو سزا دی جائے. لیکن اس حال میں تو میں تو حیران ہوں کہ سپاہ صحابہ کے 2 نمائندوں نے بھی کیسے دستخط کر دیے. یا یہ کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہے کہ وہاں جس چیز پر دستخط ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہے اور جو ہماری اشتہار دیا گیا وہ کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ اس موضوع پر اپنے نقطۂ نظر کو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.